تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. اللہ اعلم بمراده. اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. گزشتہ درس میں سورۃ البقرہ جن حالات میں نازل ہوئی اور اس وقت جو حالات درپیش تھے اس کے متعلق تفصیل سے بات ہوئی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ سورۃ البقرہ ہجرت مدینہ کے بعد فوراً نازل ہوئی ہے اور اس کے تقریباً پہلے 16-17 رکوع اس میں خطاب بنی اسرائیل سے ہے، جبکہ اس کے بعد کے تقریباً 23-24 رکوع جو ہیں وہ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان کی تفصیلات پر مشتمل ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ مدینہ پہنچ کر یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ پڑھا، جو کہ وہاں پر ان کے بڑے 3 قبائل آباد تھے، اور چونکہ یہود کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے تو اس لیے ان سے خطاب ہوا. اور پھر چونکہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی اور اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے بعد اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ریاست کے خد و خال، ریاست کا ڈھانچہ، اس کی بنیادیں کیا ہوں گی یا کیا اس کی صورتحال ہوگی، وہ بھی ایک ضروری امر تھا. تو پھر بقیہ تفصیلات اسی کے متعلق بیان ہوئی ہیں. تفصیل آیت با آیت اپنے موقع پر آتی رہی. آج سے ہم انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. تو پہلی آیت مبارکہ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطع قطع سے نکلا ہے اور قطع کہتے ہیں کاٹنے. چونکہ ان حروف کو کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، کاٹ کر، تو اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک، اور یہی مسلک حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، امام شعبی رحمہ اللہ اور مختلف حضرات کا ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن کے اندر اسرار اور رموز ہیں، یہ راز ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں. البتہ آگے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہو لیکن آگے اس کی تبلیغ سے روک دیا ہو. تو باقی اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں وہ ان صورتوں کے نام ہیں. بعض نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں. مختلف اس کی توجیحات کی گئی ہیں، لیکن اس میں صحیح ترقول یہی ہے کہ یہ راز ہیں. تقریباً 29 صورتیں ہیں پورے قرآن میں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں. تو ان کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. لہذا علماء نے حروف مقطعات کے اندر بحث مباحثے سے منع فرمایا ہے. اور اسی طرح اتنی بات تو ضرور ہے کہ حروف مقطعات کا استعمال اس عرب معاشرے میں کہ جن میں آیات کا نزول ہو رہا تھا معروف تھا، یعنی لوگ ان حروف کو جانتے تھے. اور عرب کے اشعار کے اندر بھی ایسے حروف ملتے ہیں کہ یعنی جس میں پورے جملے کے لیے ایک لفظ بول دیا گیا. جیسے ہمارے معاشرے میں ہمارے عرف میں مخفف یا ایبریویشن میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں PIA. اب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، HBL، MCB، BOP، بینک آف پنجاب. اب یہ حروف ہیں، یعنی کہ B سے مراد بینک لے لیا، یا PIA میں P سے مراد پاکستان، I سے مراد انٹرنیشنل، A سے مراد ایئر لائن.
تو اس طرح کے حروف اس معاشرے کے اندر بھی تھے، ان کا استعمال بھی تھا، استعمال معروف بھی تھا۔ البتہ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور قرآن جب نازل ہوا، اس کے بعد پھر ممکن ہے کہ اس کا استعمال متروک ہو گیا ہو، تو لہٰذا اس کے معانی پر تنبیہ اور اطلاع مشکل ہو گئی ہو، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ کتب تفاسیر کے اندر، احادیث کے اندر کہیں بھی حروف مقطعات کے بارے میں کسی بھی صحابی کی طرف سے سوال منقول نہیں ہے کہ کسی صحابی نے سوال کیا ہو کہ یا رسول اللہ یہ الف لام میم کیا ہے۔ حالانکہ ہر چیز کے بارے میں تفصیلات کتب تفاسیر کے اندر موجود ہیں کہ جہاں حضرات صحابہ کو بات سمجھ نہ آتی وہ پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن حروف مقطعات کے حوالے سے کہیں بھی کسی جگہ پر کوئی بھی سوال موجود نہیں ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات جانتے تھے کہ حروف کی تفصیلات کے بارے میں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا گیا۔ اور اس میں تیسری بات وہ یہ ہے، بعض علماء نے لکھا کہ یہ اعجاز قرآنی کی ایک بہت بڑی دلیل اور مثال بھی ہے کہ بعض لوگ قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ رومی ہے جس کے پاس محمد جاتے ہیں اور وہ انہیں کچھ گزشتہ لوگوں کے واقعات سنا دیتا ہے اور یہ پھر آ کے ہمیں سناتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ تو اس طرح کے حروف اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ دعوت فکر دی کہ دیکھو الف لام میم، یعنی جتنا بھی تم کلام کرتے ہو وہ انہی حروف تہجی سے بنا ہے، انہی سے مرکب ہے۔ الحمد میں الف ہے، لام ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے، تو یعنی یہ بھی تو تمہارا کلام ایسے ہی ہے جیسے یہ ہے۔ تو لہذا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی انسانی کلام ہے تو تم بھی جیسا کلام بنا کے لے آؤ، اور اگر اس کا معنی مفہوم بالکل معلوم نہ ہو تب بھی یہ چیلنج ہے کہ تم بڑے بڑے عربی دان، تم بڑے فصیح اللسان ہو، تو بتاؤ الف لام میم کیا ہے، اس کا معنی کیا، اس کا مفہوم کیا، اس کا مطلب کیا۔ تو سارے اس سے کیا ہو گئے، عاجز آ گئے۔ اور اسی طرح اب یہ بات اس میں یہ ہے کہ پھر یہاں اتنی اگر یہ معنی مراد لیا جائے کہ اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن میں ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جن کا مفہوم ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے نزول کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن میں فالتو الفاظ بھی موجود ہیں، حالانکہ یہ اگر کلام الہی ہے تو اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ کہ وہ اپنے کلام اور قرآن کے اندر ایسے الفاظ استعمال کر دے کہ جس کا معنی مفہوم ہی کوئی نہ ہو۔ تو کہا کہ یہ اشکال یہاں پہ لازم نہیں آئے گا، کیوں؟ قرآن کا کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے یا کوئی بھی لفظ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق حروف مقطعات کا ہے تو ایک تو اس پر ہم نے ایمان لانا ہے، اس کا اجر آپ کو ملے گا، پھر الف لام میم کی تلاوت ہوتی ہے اس کا اجر آپ کو ملے گا، تو بے فائدہ بہت صورت یہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک چیلنج بھی ہے کہ بڑے بڑے اساتین علم کے سمندر یہاں پر آ کے ان کی بریک لگ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی آزمائش کی طور پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ حروف کا اتارنا ایک آزمائش بھی تھی، یعنی ایک آدمی ہے کہ جو علم کے اندر بڑا رسوخ رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کے معانی اور مطالب اور مفہوم میں بہت گہرائی میں جاؤں، لیکن اس کی آزمائش اب کہاں ہوگی؟ جیسے کہ آج کل ہمارا معاشرہ ہے، اب جو کہ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے وہ لگاؤ نہیں رہا، قرآن سیکھنے سکھانے کا وہ ماحول نہیں رہا، تو آج کسی نوجوان کو پکڑ کر کہا جائے کہ تم بیٹھو اور بیٹھ کر قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، اس کو بڑی تکلیف ہوگی، یار کی طرف بٹھا دیا۔ تو جیسے بے رغبت کو اس طرف لانا یہ اس کی آزمائش ہے، تو ایک رغبت والا ہے جس کا شوق رغبت ہے تو اس کو روک دینا بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ تم اپنے علم کے گھوڑے پر سوار جا رہے ہو یکدم آ جائے آگے بیریئر کے، بس اس سے آگے تم نے نہیں جانا، تو اہل علم کو ان کے علم کی تحقیق سے روک دینا ان کی ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو بہرکیف اس کے بارے میں علماء نے بہت کچھ بڑی تفصیلات لکھی ہیں، مختصر بات یہی ہے کہ ان کا معنی مفہوم مراد وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا دل میں یقین رکھیں اور اس کی تلاوت، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضائل اعمال میں بھی آپ سنتے ہوں گے کہ ہر حرف کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم جیسے ہم پڑھتے ہیں تو الف الگ ہے، میم الگ ہے، لام الگ ہے،
تو یہ مطلب یہ کہ ایک ایک آیت ایک ایک حرف پر بھی آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اکثر جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کو بلا سمجھے پڑھنا بے فائدہ ہے۔ بعض لوگوں کو نظریہ ہے کہ بھائی قرآن کو پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو، نہیں پڑھتے تو کوئی فائدہ نہیں، تو وہ نظریہ غلط ہے۔ کہ یہ حدیث مبارکہ اس میں کیا ہے کہ الف پر نیکی، لام پر نیکی، میم پر نیکی، اور اگر الف لام میم سے حروف مقطعات مراد ہوں، ان کا تو معنی ہی نہیں پتا، مفہوم ہی نہیں پتا، پھر بھی اللہ کے نبی فرمان ہے تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بغیر فہم کے قرآن کی فقط تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی اجر سے خالی اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگر چاہیے تو یہی کہ ہم اہتمام کریں اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا، کہ اس کا کم کو فائدہ ہمیں تبھی ملے گا۔ لیکن کوئی یہ نظریہ اختیار کر لے کہ سمجھ نہیں آتی، سمجھ کے نہیں پڑھتے تو بے فائدہ کام ہو رہا ہے، تو وہ نظریہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ تھا الف لام میم کے بارے میں کچھ تفصیل۔ ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ جو ہے یہ دور کے لیے عربی گرامر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ گلاس میرے قریب قریب پڑا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہاذا، یہ تو قریب کے لیے ہاذا۔ اگر یہی گلاس وہاں دروازے میں رکھا ہوگا تو پھر میں ہاذا کا لفظ نہیں بولوں گا بلکہ ذالک کا لفظ بولوں گا کہ ذالک۔ تو قریب کے لیے ہاذا اور دور کے لیے ذالک۔ یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کوئی بھی قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو یا تو اپنی گود میں رکھے گا یا اپنے سامنے مکتب پہ رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جہاں پر ہاذل کتاب ہوتا، الف لام میم ہاذل کتاب، یعنی یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر بجائے ہاذا کے ذالک جو دور کا اشارہ ہے، کتاب تو قرآن تو ہمارے سامنے ہے، پھر دور کا اشارہ یہاں پہ کیوں لایا گیا؟ تو اس کے بھی مفسرین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو اس میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں تم نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر مجھ سے مطالبہ کیا، دعا مانگی تھی کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، تو ذالک سے اس صراط مستقیم کی طرف گئے کہ اشارہ ہے کہ وہ جو تم نے وہاں دعا مانگی تھی تو وہ دعا اب قبول ہو رہی ہے کہ اللہ تمہیں پورا قرآن دے رہا ہے، یہ سب سے بہترین صراط مستقیم۔ تو ایک تو اس سے صراط مستقیم کی طرف اشارہ ہو گیا۔ نمبر دو، یہاں پر اس سے بعد رتبی، یعنی قرآن اگرچہ ہے تو تمہارے قریب، لیکن اگر بات کرتی ہو مرتبے کی، مقام کی، تو اس کا مقام بہت بلند ہے۔ تو یہاں پر جو ذالک کا اشارہ لے کر آئی تو اس کی مقام کی بلندی کے اعتبار سے کہ ہے تو تمہارے سامنے، تو بس سمجھنا کہ تمہاری عام کتابوں کی طرح یہ کتاب ہے، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ یہ بہت سمجھنے کے اونچا اس کا مقام ہے۔ تو گویا کہ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر اس میں رتبے کے اندر جو دوری اور بلندی تھی وہ اس سے مراد لی گئی۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر ایک ذالک کہہ کر ایک حوالہ دیا۔ حوالہ کس چیز کا؟ چونکہ مخاطب بنی اسرائیل تھے، اور کتاب استثناء یعنی بائبل کے اندر کتاب استثناء اس کا 18واں باب، اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں ان یعنی بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ تو گویا کہ تورات کے اندر کتاب استثناء اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں پیشن گوئی فرما دی تھی کہ جس کو یہود نے پڑھا بھی تھا۔ تو اب ذالک لا کر اسی طرف اشارہ کیا کہ جس تورات میں تمہیں اس کتاب کے اور کلام کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، ذالک الکتاب، تو یہ ہے وہ کتاب، اب وہ کتاب آ چکی ہے، لہٰذا اب تم اس پر ایمان لے آؤ۔ تو ذالک کہہ کر تورات کے اندر جو قرآن کے بارے میں ایک وعدہ کہہ دیں یا ایک پیشن گوئی کہہ دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی، اس طرف گویا کہ یہ اشارہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ اصل میں ذالک اس میں اشارہ جو لایا گیا تو اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میرے سامنے ہے، میں نے 2 جلدوں میں قرآن کو دیکھا، قرآن کا نزول کیسے ہوا مجھے اس کا زمانہ نہیں پایا میں نے، اور آپ نے بھی نہیں پایا، نہ قرآن کے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا،
نہ ہم حضرات صحابہ کو دیکھا. یعنی آج 1400 سال کے بعد کی آج کی امت ہے، اور قرآن تو آیا تھا 1400 سال پہلے. تو ذالکہ اس میں اشارہ لا کر اشارہ کیا ان تمام واسطوں کی طرف کہ جن واسطوں سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، کہ کوئی تمہارے دل میں شکوک و شبہات نہ پیدا کر دے کہ دیکھو بھائی 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، اب بیچ میں نہ جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب یہ بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ جبریل جو قرآن لائے تھے وہ لکھا ہوا نہیں تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو قرآن دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا جانتے نہیں تھے، تو پھر لکھنے والے تو صحابہ ہیں. جیسے آج کے دور میں بعض لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں کہ اصل قرآن تو غار میں ہے، ہمارے امام کے پاس 12واں امام جو غار میں ہے، اصل قرآن اس کے پاس ہے. یہ اصل قرآن نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے، اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں. بعد میں لکھا جی اس میں 40 پارے تھے اور 10 پارے حضرت عمر کی بکری کھا گئی تھی، 10 پارے. تو اصل قرآن وہ ہے، اس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے، فلاں فلاں کا بھی. تو گویا کہ آگے چل کر ایک طبقہ ایک قوم ایسی پیدا ہونی تھی کہ جس نے اس قرآن کا ہی انکار کرنا تھا. تو بالکل ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شکوک و شبہات کو توڑنے کے لیے اور مجھے اور آپ کو کلیئر کرنے کے لیے ذالکہ لایا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ایک وقت تھا کہ لوح محفوظ میں تھی، لا ریب فیہ، اس وقت بھی لا ریب تھی. پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آئی، لا ریب فیہ، اس وقت بھی لا ریب تھی. پھر وہاں سے جبریل امین کے پاس امانتاً آئی، اس وقت بھی لا ریب تھی. جبریل امین کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس وقت بھی لا ریب تھی. پھر وہاں سے آگے ابو بکر صدیق جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مجوز قرآن کہا جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ناشر قرآن کہا جاتا ہے، باقی حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، عبداللہ بن زید، زید بن ثابت، یہ باقی حضرات صحابہ وہ سارے کاتبین وحی میں آتے ہیں. تو گویا جب قرآن لوح محفوظ میں تھا لا ریب فیہ، تب بھی لا ریب. جب جبریل امین کے پاس پہنچا لا ریب فیہ، اس وقت بھی لا ریب. وہاں سے اللہ کے محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پہ آیا، تب بھی لا ریب. پھر وہاں سے جامع القرآن ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، تب بھی لا ریب. مجوز قرآن عمر بن خطاب کے پاس پہنچا، تب بھی لا ریب. ناشر قرآن عثمان بن عفان کے پاس پہنچا، تب بھی لا ریب. کاتبین وحی حضرت علی، حضرت معاویہ، ان حضرات نے لکھا وہ تب بھی لا ریب. اور آج ہم تک پہنچے تو لا ریب. جتنے بھی بیچ میں واسطے ہیں وہ سارے واسطے لا ریب ہیں، کیونکہ قرآن لا ریب. اگر یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ قرآن لا ریب ہے تو سارے واسطوں کو لا ریب ماننا پڑے گا. اور اگر کوئی ایک واسطہ، جیسے بعض لوگ صحابہ کو نہیں مانتے یا صحابہ کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے معیار حق ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، تو گویا کہ وہ پھر دین کے اندر شک کی ایک دیوار اور ایک نقب لگا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اولین گواہ صحابہ ہیں، لکھنے والے صحابہ ہیں، پہنچانے والے صحابہ ہیں، پھیلانے والے صحابہ ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، تفسیر گزر چکی ہے کہ جب سہیل بن عمر نے کہا کہ محمد الرسول اللہ مٹاؤ، اگر آپ کو رسول مانتے جھگڑے ہی کیوں کرتے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مٹا دو. انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہیں مٹایا جا سکتا. تو آپ نے پھر فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. اب تحریر اللہ کے نبی کے سامنے ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ لکھا ہوا ہے. پھر آپ نے وہاں سے مٹا دیا. یعنی آپ تو دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. وہ الگ مسئلہ کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی ہستی کے پاس ہے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِهِ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو لکھنا بھی نہیں سکھایا تاکہ کوئی یہ شک نہ کر سکتا آپ کے اوپر کہ محمد خود لکھ کے لا رہے ہیں. یہ بھی گویا کہ آپ کے ایک معجزہ ہے کہ اگر آپ بات تحریر کی کرتے ہیں تو لکھ نہیں سکتے، لکھی تحریر پڑھ نہیں سکتے، لیکن جب قرآن ان کے الفاظ آپ کے دہن مبارک سے نکلتے ہیں تو کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو لکھنا نہیں جانتا، جو پڑھنا نہیں جانتا، کیسا کلام کر رہا ہے. تو یہی تو اعجاز ہے، یہی تو معجزہ ہے قرآن کا، اور یہی آپ کی نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے. تو ذالکہ جو فرمایا ذالک الکتاب، تو یہ گویا کہ تمام واسطوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ جن جن واسطوں سے قرآن آیا ہے وہ سارے واسطے کیا ہیں، لا ریب ہیں. تبھی تو قرآن آج ہمارے سامنے ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی
نہ آج تک کر سکا، نہ قیامت کی صبح تک کر سکے گا۔ تو یہ تھی ذالک کا جو اشارہ آیا اس کے حوالے سے تفسیر۔ آگے فرمایا کہ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ لفظ شک بھی عربی کا لفظ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم فی شک من دینی، کہ اگر تم میرے دین کے معاملے میں شک میں ہو، تو لفظ شک بھی موجود ہے، لفظ ریب۔ اور ریب کیا ہوتا ہے؟ تو ایک تو ہے نا شک، یعنی کسی معاملے میں شک ہو جانا۔ لفظ ریب کا معنی ہے شک کا بھی شائبہ۔ شک تو بڑے دور کی بات، اس قرآن میں اس شک کا شائبہ بھی نہیں، تو یہ ریب کا معنی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اعتراضات تو کیے ہیں قرآن پر، شکوک و شبہات تو پیدا کیے، کہ جن کے اللہ نے قرآن میں جوابات بھی دیے ہوں۔ تو اس کا پھر علماء نے لکھا ہے کہ شک کی دو صورتیں ہوتی ہیں اصل میں۔ شک کرنا کسی بھی چیز میں، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کلام میں شک ہے، ایک صورت تو یہ ہے، یا پھر جو پڑھنے والا ہے اس کے دماغ میں کوئی فطور ہو۔ تو دو الگ چیزیں ہیں، ایک ہے پڑھنے والا اور ایک ہے وہ کلام جو پڑھا جا رہا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جہاں تک تعلق کلام کا ہے وہ تو لا ریب لا شک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کو عیب نظر آیا، کسی نے کوئی فطور نکالا، کوئی اعتراض کیا، تو در حقیقت اس کی اپنی کج فہمی ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا قرآن کے اندر کوئی شک ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جس کا مزاج صفراوی ہو، اور اگر اس کو بخار ہو جائے، آپ اس کو شہد کھلائیں تو اسے کڑوا لگے، وہ کہے گا یہ کڑوا ہے میں نہیں کھاتا۔ ہم بھی اکثر دیکھتے ہیں نا بخار میں ذائقہ بدل جاتا ہے زبان کا، میٹھا بھی کڑوا لگ رہا ہوتا ہے، بو بدل جاتی ہے کئی دفعہ۔ تو اب کوئی آدمی کہتے ہیں کہ شہد کڑوا ہے میں نہیں کھاتا، تو کیا وہ شہد کڑوا ہے یا اس کے اپنے زبان میں فرق آ گیا؟ شہد تو میٹھا تھا، اس کے اپنے زبان میں کڑواہٹ ہے۔ تو ایسے ہی قرآن لا شک ہے، شک کرنے والوں کے گویا کہ اپنے دماغ کے اندر کیا فطور ہے کہ جس کی بنیاد پر انہیں قرآن کے اندر شک شبے نظر آتے ہیں۔ تو گویا کہ لا ریب فیہ فرما کر اطمینان دلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں جو لا ریب ہے، جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ بالکل ابتدا میں فرما کر گویا کہ ہمیں اطمینان قلبی عطا کیا، ھدی للمتقین، اور یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو گویا کہ اس قرآن کو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت فرمایا۔ تو اس اب ایک سوال یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہونے کا کیا مطلب؟ متقی جو ہے وہ تو پہلے ہی ہدایت پر ہے، تو متقی کے لیے ہدایت کا ہونا اس قرآن کا تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ظالموں کے لیے ہدایت ہے، کافروں کے لیے ہدایت ہے، غیر متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، کہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، ہمیں تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسا کہ ہم نے ایک سوال کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نماز میں کھڑے ہیں اور ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، تو نماز سے بڑا صراط مستقیم اور کون سا ہو سکتا ہے؟ نماز میں کھڑے ہیں، یہی دعا اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں، یہی دعا صحابہ بھی فرما رہے ہیں، یہی دعا علماء بھی فرما رہے ہیں، یہی دعا ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ نماز سے بڑا صراط مستقیم اور پیغمبر سے زیادہ صراط مستقیم پہ کون ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پر ہم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہاں پر استقامت علی الہدایت مراد ہے، جو صراط مستقیم مل گیا، اب یا اللہ ہمیں پر استقامت عطا فرما۔ تو یہاں پر ھدی للمتقین جو فرمایا، تو اس میں اشارہ کیا کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے انسان میں چند صفات ہونی چاہیے، کہ جن میں وہ صفات ہوں گی تو وہ ان کو گویا کہ ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ کیونکہ ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی زندگی بے مقصد ہے، جو بے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جیسے حیوانات ہوتے ہیں کہ بکری ہے گھر سے نکلی، سارا دن کھایا پیا، ادھر منہ مارا ادھر مارا، شام کو اپنے گھر چلی گئی، اب اس کی کیا زندگی ہے؟ تو ایسے کچھ انسان بھی ہیں کہ بس کھانا کماتے ہیں کھانے کے لیے، کھاتے ہیں کمانے کے لیے، بس یہ ان کی منطق، یہ ان کا فلسفہ۔ تو ظاہر ان میں صفات ہی نہیں ہے وہ کہ وہ اس قرآن سے ہدایت کو لے سکیں، چونکہ آگے پھر صفات آئیں گی، وہ تو اگلے درس میں بات ہو جائے گی۔ تو اصل میں یہاں پر ھدی للمتقین فرما کر اشارہ کیا کہ قرآن جو ہدایت بنے گا تو اس کے لیے پڑھنے والے میں چند صفات کا ہونا ضروری ہے، کہ جب وہ صفات آئیں گی تو تبھی جا کر گویا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا اور ہدایت پا سکے گا۔ اس میں پہلی صفت تو یہ ھدی للمتقین، تقوی والے، تو گویا کہ تقوی ہونا چاہیے انسان۔ پہلی چیز انسان میں
تقوی کا حصول اور تقوی موجود ہونا چاہیے۔ اب تقوی کیا ہے کہ اصل معنی تقوی کا نفس کو ہر اس چیز سے بچانا اور حفاظت میں رکھنا جس سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو، کیونکہ تقوی یہ واو قاف اور یا اس کا مادہ ہے، وقا یقین وقایتاً اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، محفوظ رہنا۔ تو گویا نفس کو ہر اس چیز سے بچانا اور حفاظت میں رکھنا کہ جس سے نقصان پہنچنے کا خوف، یہ تو اس کا اصل معنی ہے۔ البتہ شریعت میں تقوی کی تعریف یا معنی کیا ہوگا، تو اس کی تعریف یہ ہے کہ نفس کو ہر اس چیز سے بچانا اور حفاظت میں رکھنا جو گناہ کا موجب ہو، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائے، آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ اصطلاح شریعت میں تقوی کا مفہوم ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے خوف و عظمت کی وجہ سے ہر گناہ سے بچنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کرنا، یہ ہے تقوی۔ بعض دفعہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، کیوں؟ یار لوگ کیا کہیں گے، یار بات کھل گئی تو ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ لوگوں کے ڈر سے، ذلت اور رسوائی کے خوف سے اگر وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے تو یہ تقوی نہیں ہے۔ یہ تقوی کے ذمن میں نہیں آئے گا کہ میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ جب دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف ہو، اس بنیاد پر خود کو گناہ سے بچا لیا جائے، یہ تقوی ہے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا تقوی کے بارے میں کہ تقوی کیا ہے، سمجھائیے مجھے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کبھی آپ کا جھاڑیوں والے راستے سے گزر ہوا ہے؟ تو کہا جی بالکل ہوا ہے۔ تو وہاں پہ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے کپڑے سمیٹ کر، کوئی کانٹا الجھ نہ جائے کپڑے کے ساتھ، ادھر سے بچاتا ہوں، ادھر سے بچاتا ہوں، ادھر سے بچاتا ہوں۔ تو کہا اسی کیفیت کا نام تقوی ہے کہ دنیا کے گناہ یہ کانٹے ہیں اور آپ نے ایمان کا گویا لباس پہنا ہوا ہے، تو کوئی گناہ دنیا کا آپ کے دامن ایمان کے ساتھ الجھ نہ جائے۔ اپنے ایمان کے لباس کو دنیا کے گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کر گزرنا، اسی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت دل میں ہو اور اس کی بنیاد پر خود کو گناہوں سے بچایا جائے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی کا ایک درجہ اور بھی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا، یہ بھی تقوی ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنا اس کی بنیاد خوف الہی ہے کہ میں گناہوں سے بچ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اگر گناہ ہو گیا تو ظاہر توبہ کون کرے گا؟ جس کو اللہ کا ڈر ہوگا کہ اس گناہ پر کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو گناہ سے بچنے کی بنیاد بھی خوف الہی پر ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ جو کی جاتی ہے اس کی بنیاد بھی خوف الہی کے اوپر ہے۔ تو گناہوں سے اول بچنا یہ اعلیٰ درجہ ہے، وہ سب سے بہترین ہے، وہ بھی تقوی ہے۔ اور اگر ہو جائے گناہ تو فوراً توبہ کر لینا، یہ بھی تقوی کا ایک مقام ہے۔ اور تقوی کے پھر آگے کچھ درجات ہیں۔ مثال اس کا پہلا درجہ تو یہ ہے تقوی کا کہ کفر سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو جائے، کفر سے پکی توبہ اور تمام کفریات سے پکی توبہ اور اسلام کے اندر آ گیا۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے وہ الزمہم کلمۃ التقوی، کہ ان کے ساتھ لازم ہو گیا تقوی کا کلمہ۔ دوسرا درجہ اپنے نفس کو ارتکاب کبائر اور اصرار علی الصغائر سے محفوظ رکھے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرنا۔ اصرار کا معنی گناہ کیا پھر کیا پھر کیا، چھوٹے گناہ خیر ہے، وہ کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے۔ تو کبیرہ سے بچنا اور چھوٹے گناہوں پر ہمیشگی اختیار نہ کرنا، یہ ہے تقوی کا دوسرا درجہ، کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر کہ بستی والے ایمان لے آئیں اور پھر تقوی اختیار کر لیں، کیا مانا؟ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں اور چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کریں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ صغیرہ پر اصرار جو ہے یہ بھی ایک موقع پہ جا کر کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ باقی صغیرہ گناہ، آپ نے وضو کیا گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھی گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، درود شریف پڑھا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہوتی ہے۔ اور تیسرا درجہ کہ دل کو ہر اس چیز سے محفوظ کر لے جو اللہ سے غافل کرتی ہو، دل کو
ہر اس چیز سے بچائے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو حق کے تقوی کیا ہے؟ کہ دل کو اللہ کے ساتھ لگا لو، مخلوق کو دل سے نکال کر اللہ کو دل میں بسا لو. یہ بھی بہت بڑا تقوی کا مقام ہے. تو بات تو مکمل ہو گئی. آخری بات یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے، یعنی جس کا وعدہ تورات میں تھا، جو اللہ کی طرف سے اتری ہے جبریل امین کے ذریعے آپ علیہ السلام کے قبل قلب اطہر کے اوپر. پہلی دلیل لا ریب فیہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لا ریب کتاب ہے. دنیا میں کسی انسان اور بشر کی کتاب ایسی نہیں ہے جو لا ریب ہو، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو لا ریب فیہ پہلی دلیل، ھدی للمتقین یہ اس کی دوسری دلیل ہے کہ یہ پھر تقوی والے جو ہیں ان کو راہ ہدایت بھی دیتی ہے. اب تقوی والے کون ہیں؟ کن کو متقی کہا جاتا ہے؟ تو آگے 4 آیات میں اہل تقوی، اہل ایمان کی اللہ نے صفات بیان فرمائی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائیں گی. تو خلاصہ ساری بات کا یہی ہے کہ قرآن کتاب لا ریب ہے اور تقوی والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. آج کا معاشرہ بھی اگر قرآن پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، دیکھیں اگر ہم اپنے اندر کا جائزہ لیں اور اپنے اندر جھانک کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اس قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں؟ کیا اس قرآن کو لا ریب مانتے ہیں؟ کیا اس قرآن کو ذریعہ ہدایت سمجھتے ہیں؟ تو شاید اندر سے جواب نفی میں آئے گا کہ زبان سے ہم کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن کبھی رہنمائی لی نہیں اس سے. ہم اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں کبھی ہم نے قرآن نہیں کھولا. تو یہ بات کی دلیل ہے کہ اس قرآن پر ہمارا بھی ویسا ایمان نہیں ہے جیسا ایمان ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے وہ کیسے بنے گا؟ جتنا زیادہ قرآن کو پڑھیں گے، زیادہ سمجھیں گے، اس کے اندر ہم غور و خوض کریں گے. تفسیر پڑھنا اور جن مقامات پر بات نہ سمجھ آئے علماء سے رابطہ بھی کرنا. یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں اسی لیے کہ اپنی علم، اپنے فہم پر کبھی اعتماد نہیں کرنا. یہ تو علماء نے کبھی اعتماد نہیں کیا. ائمہ کرام کے احوال پڑھیں، محدثین کے احوال پڑھیں کہ وہ ذرا برابر بھی اپنے اوپر کامل اعتماد نہیں کرتے تھے، جب تک کہ ایک اپنے لیے اصول بنائے تھے، ضابطے بنائے تھے. جیسے کہ قرآن کو جب جمع کیا جانے لگا اس وقت بھی کچھ اصول ضابطے بنے تھے، تفصیل پہلے گزر چکی ہے. ایسے ہی محدثین نے حدیث کے معاملے میں بہت سارے اصول ضابطے جمع کیے. اس بنیاد پر ہم حدیث کو لیں گے. فقہائے کرام نے فقہ کے لیے اصول ضابطے مقرر کیے. تو اصول اور ضابطے اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ ہم کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائیں. تو اس لیے علماء سے رابطہ اور قرآن کے اندر سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا، اس کا پورا اہتمام ہو تو اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.